باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے چینل کے بارے میں تھوڑا سا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو چینل ہم نے بنایا تھا پرنس ربانی کے نام پر، پرنس ربانی 17، جب آپ اس کو سبسکرائب یا شیئر کریں گے تو جو دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں گے۔ تو یہ اس کا نام جو رکھا ہے، یہ ہمارے ماموں شاہ علامہ ربانی جو ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، وہ ان کے بہت زیادہ ملتان کے علاقے میں مریدین ہیں، تو وہ پیر بھولے شاہ کے نام سے مشہور تھے۔ تو ان کی پوری زندگی جو ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت میں گزری ہے، تو اسی لیے میں نے اپنے بچے کا نام بھی شاہ علامہ ربانی رکھا ہے، اور یہ اس کے نام پر یہ چینل بنایا گیا ہے۔ اور میرا انشاءاللہ مشن ہے کہ میں بھی پوری دنیا پر جو انسانیت ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، تو میری کوشش ہے کہ تمام اسلامی جو اصول ہیں اور جو اسلام کے بارے میں مخلوق خدا کی خدمت کے جو جذبہ ہے، تاکہ پوری مخلوق خدا کے اندر پیدا ہو، اور تمام لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی تفریق کے وہ مخلوق خدا کی خدمت کریں۔ تو اس لیے یہ چینل آپ ضرور دیکھیں، اور دوسرے جو ہے آپ بھی کوشش کریں کہ جس شخص کو بھی کوئی اچھی چیز جو ہے، آپ اگر دینی یا دنیاوی علم رکھتے ہیں تو وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ اپنے ملک اور قوم کی بہتری کے لیے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ جو ہے ضرور، چاہے ایک بھی لفظ اچھائی کا جو ہے آپ سنیں تو اس پر عمل بھی ضرور کریں۔ صرف سننے کا مقصد جو ہے وہ نہیں ہے۔ آپ جس وقت آپ تک کوئی بھی بات پہنچے اچھی، تو وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تو سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام سلامتی کا مذہب ہے۔ مومن کیا ہے؟ امن ہے، اور اس لیے یہ امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً 75 سال ہو گئے ہیں، اور اس کی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ یہاں تمام قومیں آباد ہیں۔ ساتھ ہی انڈیا بھی آزاد ہوا تھا، لیکن اس کے حالات اور اس کا جب آپ موازنہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ دہشت گرد ہے مسلمان، تو یہ سراسر جھوٹ ہے۔ ابھی میں آپ کو تھوڑا سا موازنہ کر کے بتاؤں گا کہ پاکستان جب سے بنا ہے تو آج دن تک کسی بھی گرجا گھر پر حملہ نہیں کیا گیا، ان کو عبادت سے نہیں روکا گیا، ان کو مکمل آزادی ہے اپنی عبادت خانے میں عبادت کرنے کی، اور وہ ہر لحاظ سے محفوظ ہیں پاکستان کے اندر، اس لیے کیونکہ ہمارا جو مذہب ہے یہ امن اور سلامتی کے۔ اسی طرح آپ ہندو دیکھیں کہ وہ بالکل محفوظ ہیں، ان کی عبادت گاہیں بھی محفوظ ہیں، اور ان کے ساتھ سب لوگ مل جل کر رہ رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں۔ کسی کو آج دن تک 75 سال ریکارڈ ہے کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ دوسرا آپ سکھ دیکھیں کہ ان کے گردوارے پوری دنیا سے یہاں آتے ہیں، ان کے عبادت خانے محفوظ ہیں، جہاں آ کر وہ آزادی سے اپنی جو ہے رسومات ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آنے جانے میں رہنے میں کسی قسم کی آج دن تک کوئی بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ جس سے کوئی دہشت گردی رونما ہوئی ہو۔ تو یہ ساری جو ہے جتنی بھی قومیں اس کے علاوہ بھی آباد ہیں، تو پاکستان میں آج دن تک کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن ہمارے جو مسلمانوں کے مخالف لوگ ہیں، میں حیران ہوں کہ وہ کہتے ہیں یہ مسلمان دہشت گرد ہے، تو یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے۔ مسلمان کے اندر تو جو ہے امن اور سلامتی ہے، محبت، بھائی چارہ، اخوت، صلہ رحمی۔ ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان یا کوئی شخص بھی محفوظ نہیں۔ تو راستے میں ایک آپ کو مثال دوں کہ اگر آپ کانٹا اٹھا لیتے ہیں یا کوئی اور تکلیف دہ چیز اٹھا لیتے ہیں،
چاہے وہاں سے کسی کافر نے بھی کیوں نہ گزرنا ہو، تو اللہ پاک آپ کے سارے گناہ بخش دے گا۔ تو اللہ پاک کو اپنی مخلوق اتنی پیاری ہے، تو اسی لیے اسلام کے اندر جتنی بھی ضابطے ہیں، جتنی بھی اصول ہیں، وہ پیورلی جو ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے ہیں، کہ ان کی ہر لحاظ سے خدمت کی جائے، کسی کو بھی کسی لحاظ سے تکلیف نہ پہنچائے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ پوری دنیا پر یہ وبیلہ کیا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، تو خدا را اس چیز سے باز آئیں۔ دوسری طرف آپ انڈیا کا موازنہ کریں، وہ بھی پاکستان کے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا، لیکن وہاں کوئی قوم، کوئی مذہب کو جو ہے سکون نہیں ہے۔ آئے دن ان کے مسلمانوں کے جو ہے عبادت گھروں کو جو ہے وہ گرایا جاتا ہے، وہاں ان کو عبادت نہیں کرنے دی جاتی۔ عیسائیوں کے ساتھ اسی طرح برا سلوک کیا جاتا ہے، سکھوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، اور بھی جو دوسری قومیں آباد ہیں، اور ان کے اندر دیکھو کہ جو نیچ ذات کی قوم ہے اس کے ساتھ تو اتنا برا سلوک کرتے ہیں جس کی انتہا نہیں۔ لیکن ہمارے اسلام میں کیا ہے کہ محبت، بھائی چارہ، اخوت، صلہ رحمی، کہ سب جو ہے سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور برابر ہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں، اجمی کو عربی پر نہیں۔ تو یہ اسلام کے مطابق جو ہے یہ الزام لگانا کہ یہ دہشت گرد ہیں، تو یہ سراسر غلط ہے۔ دوسرا میں گزارش کر دوں کہ بھائی تمام جو مسلمان ہیں وہ کوشش کریں کہ ابھی جس طرح سیلاب زدگان ہیں، دیکھو وہ ہمارے بھائی ہیں، تو وہ کتنی مصیبت میں ان کے گھر جو ہے وہ بہہ گئے، اس کے بعد وہ ان کے سر پر چھت نہیں ہے، آگے سردیاں آ رہی ہیں، وہ بیچارے کیسے وہاں رہیں گے؟ نہ ان کے پاس بستر ہیں، نہ ان کے پاس گرم کپڑے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ کھلے آسمان کے نیچے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے، ان کے مال مویشی جو ہے وہ سیلاب کی نظر ہو گئے۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ جو ہے ان کی مدد کریں، اور جو سیاسی لوگ ہیں تو میری اب ان سب سے بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ بھائی آپ اپنے تمام اختلافات بھلا کر، ابھی جو یہ موجودہ حالات ہیں کہ لوگ جو ہے بیچارے، ہمارے پاکستان کی تقریباً 60% آبادی یہ متاثر ہوئی ہے اور یہ اس تکلیف میں مبتلا ہے، تو ان کے مسائل حل کرنے کے لیے مل بیٹھے، خود بھی ان کی مدد کریں، عوام کو بھی کہیں، اور باہر سے جو پوری دنیا کے جتنے ملک ہیں تمام ان کو بھی دعوت دیں کہ بھائی آپ آئیں، کہ انسانیت کے ناطے ان کی مدد کریں۔ دوسرا میں ایک گزارش کر دوں کہ بھائی یہ جتنی جماعتیں ہیں، یہ کوئی بھی جماعت جو ہے پوری کی پوری غدار نہیں ہوتی۔ ابھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ الطاف حسین غدار تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام کے تمام مہاجر جو ہے وہ غدار ہیں، یا اس کی جماعت کے تمام لوگ غدار ہیں، یا جس طرح بھی عمران خان ہے تو یہ پی ٹی آئی جو اس نے جماعت بنائی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری پی ٹی آئی کے لوگ غدار ہیں، تو چند لوگ ہوتے ہیں اکا دکا، تو خدا را باقی لوگ اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہ خانہ جنگی کا ابھی جو ہے اعلان کر رہا ہے، تو اس چیز سے بچیں، اس کو کہیں خدا را بھی سیلاب سے جو ہے لوگ مر رہے ہیں، آگے سردیاں آ رہی ہیں، تو آج یہ خانہ جنگی کا اعلان نہ کریں، بلکہ جو ہے محبت، بھائی چارہ، اخوت، صلہ رحمی اور آپس میں یکجہتی کا اعلان کریں، اور مل بیٹھنے کا اعلان کریں۔ ہمارا اکنامکلی ملک کہاں جا رہا ہے، تو اس کو جو ہے نا مل بیٹھ کر جو ہے نا پروگرام بنائیں۔ باقی تفصیل میں بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو آپ خدا را آپس میں محبت، بھائی چارہ، اخوت، صلہ رحمی یہ پیدا کریں۔